الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والمعازف والخمور والأوثان التي تعبد في الجاهلية وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بكثر المزامير أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر ایک عمل کی مذمت ہے، ایک کام کی مذمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو آج کل کے دور میں عام ہو چکا ہے، جس طرح ہر برائی آج کل عام ہے، اور اس سے بڑی جو خطرے کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ برائی کو برائی نہ سمجھا جانا، برائی کو ایک برائی کرنا اور دوسرا اس کو برا نہ سمجھنا۔ تو انہی برائیوں میں سے یہ ایک برائی ہے گانا بجانا، موسیقی، میوزک، ڈانس۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو نہایت قبیح کہہ لیں کہ جتنی اس کی مذمت کریں اتنی کم ہے، اور اتنا ہی لوگوں میں یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔
اور اس کی جو ہے کہہ لیں کہ ہولناکی لوگوں کے ذہنوں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ اور گانے بجانے کو دین اسلام نے پسند نہیں فرمایا، اس کی مذمت کی ہے۔ سورہ لقمان کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو و لعب کی چیزوں کو، آلات لہو و لعب کو خریدتے ہیں اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں تاکہ ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں، جہالت کی وجہ سے سیدھے راستے سے ہٹا دیں، ان کو لہو و لعب میں مشغول کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب یہ لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ ظاہر بات ہے قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی تفسیر اپنی طرف سے کرنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم آج تک محفوظ ہے کہ ہر ایک کو اس میں رائے زنی کی اور اپنی تفسیر مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم محفوظ ہے۔ وہی تفسیر جو آپ علیہ السلام نے فرمائی معتبر ہے، وہی تفسیر جو حضرات صحابہ کرام نے فرمائی وہی معتبر ہے، اس لیے قرآن کریم ہمارے پاس جوں کا توں موجود ہے۔ تو لہو الحدیث کی تشریح میں اس کے اگرچہ پس منظر میں واقعہ بھی ہے کہ ایک مشرک تھا نضر بن حارث، تو جب آپ علیہ السلام لوگوں کو عاد و سمود کے واقعات، عبرتناک واقعات سناتے تھے تو لوگوں میں یہ اثر انداز ہوتے تھے، تو یہ پھر تجارت کرنے کے لیے جاتا تھا ادھر ادھر فارس، اور ادھر وہاں سے جا کے پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں اور اس قسم کی چیزیں لے کر آتا تھا، اور وہ لوگوں میں تقسیم کرتا تھا کہ یہ چیزیں پڑھو جو تمہارے پڑھنے کی ہیں، جس سے بندہ انٹرٹین ہوتا ہے۔ جیسے آج کل انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا غول غپاڑے ہوتے ہیں، تو جس سے بندہ انٹرٹین ہوتا ہے، تم کیا عاد و سمود کے قصے کہانیاں سنتے رہتے ہو اور تمہیں ایسی چیزیں پرانی سنائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس نے باقاعدہ ایک مغنیہ اپنی باندھی رکھی ہوئی تھی، جس سے اس کو لگتا تھا کہ لوگ اب جو ہے وہ دین اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ادھر مائل ہو رہے ہیں، تو ان کو بلا کر گانے سناتا تھا، ان سے ناچ گانے ان کو دکھاتا تھا، یعنی کہ اس طرح سے لوگوں کو بہکاتا تھا۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا اس آیت کا پس منظر ہے۔ باقی رہی اس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس سے اسپیسیفک یہی شخص مراد ہے، لیکن اب قیامت تک جو بھی ایسے کام کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا، کہ جو لہو الحدیث، لہو لعب میں مشغول ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ تو بارکیف تو لہو الحدیث سے مراد، اب صحابہ کی تفسیر کیا کہتی ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اس آیت میں جو لہو الحدیث ہے اور اس کی جو وعید ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ گانا بجانا۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی اس سے مراد کیا لیا؟ گانا بجانا، الغنا، اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو تابعین ہیں، سعید بن جبیر ہیں، اکرمہ ہیں، دیگر تابعین ہیں، اس سے مراد سب نے بالاتفاق کیا لیا ہے؟ گانا۔ کہ اس سے مراد لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانا بجانا، میوزک، موسیقی، یہ سے مراد ہے لہو الحدیث، کہ جو لہو الحدیث خریدتا ہے اس کے لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لہم عذاب مہین، اہانت والا، ذلت والا، رسوائی والا عذاب ہے، رسوائی والی سزا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو دیوار کے پیچھے کمرے کے اندر کوئی سزا ملی، باہر نکلا، کسی کو کیا پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کسی کو نہیں پتا۔ اور ایک یہ کہ چوراہے پر لا کر اس کو جوتے مارے جائیں، اس کا منہ کالا کیا جائے، اس کو گدھے پر بٹھایا جائے، اس کا جو ہے وہ سر مونڈا جائے، اس کی جو ہے وہ بھویں مونڈی جائیں، اس کو جو ہے وہ جوتوں کا ہار پہنایا جائے اور اس کو پورے محلے میں گھمایا جائے، اس کو کہتے ہیں عذاب مہین، ذلت والی سزا، رسوائی والی سزا، کہ اس کو فزیکلی بھی اس کو ٹارچر کیا جائے اور اس کو مینٹلی بھی ٹارچر کیا جائے، کہ جب عزت نفس مجروح ہوگی تو اس کی عقل ٹھکانے آئے۔
یہ عذاب مہین ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ سارے دیکھیں گے ان کو کیسا عذاب ہو رہا ہے، ان کو کیسی سزا ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی یہ نافرمانی کی تھی، گانے بجانے والے اللہ کی یہ نافرمانی کی تھی۔ تو لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانا بجانا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الغناء ينبت النفاق فی القلب، یہ دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع، جس طرح پانی کھیتی کو بڑھاتا ہے۔ آپ نے چاول کا موسم سیزن ہے تو چاول کو لگانے کے لیے اس کو پانی بہت زیادہ دینا پڑتا ہے، پانی جیسے جیسے لگتا ہے وہ، اسی طرح ہر کھیتی کو پانی دینا پڑتا ہے۔ پانی جیسے جیسے دیا جاتا ہے ویسے ویسے وہ بڑھتی جاتی ہے، اس کے اندر ویسے ویسے ہریالی، اس کے اندر پھل سبزہ پھول سارے آتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے فرمایا ینبت الماء الزرع، جس طرح پانی کھیتی کو ابھارتا ہے اس طرح گانا بجانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ بندہ نفاق منافق ہو جاتا ہے، دو منہ ہو جاتا ہے، دو رخا ہو جاتا ہے، ڈبل فیس ہو جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے۔ اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ہر جگہ کامن ملے گی، رشتہ داروں میں ایسی مثالیں ملیں گی، ملنے میں کچھ ہیں بیک پہ کچھ ہیں، دوستوں میں ایسی مثالیں ملیں گی، سامنے کچھ ہیں پیٹھ پیچھے کچھ ہیں، اپنے تعلق والوں میں ایسی مثالیں ملیں گی، جب سامنے آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، جب پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور اصل تعلق کون سا ہوتا ہے؟ جو پیٹھ پیچھے بھی ہو۔ پیٹھ پیچھے بھی ایک وہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے آ گئے، کسی کا جو ہے وہ فیس ٹو فیس سامنا ہو گیا تو السلام علیکم وعلیکم السلام، اگر ہمیں پتہ وہ بندہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیا تو السلام علیکم، پیچھے سے دائیں بائیں سے اگر نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، تو اپنے راستے میں اپنے راستے۔ مزاج یہ ہے، فرمایا اس سے یہ نفاق بڑھتا ہے، منافقت بڑھتی ہے، دو رخاپن دوگلاپن، یہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں، یہ چیزیں تعلقات خراب ہوتے ہیں، عبادتوں میں دوگلاپن پیدا ہوتا ہے، عبادت کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ تو یہ نفاق پیدا کرتا ہے گانا بجانا کیا کرتا ہے؟ نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مجھے تو بعثت بکسر المزامیر، مجھے آلات لہو و لعب کو توڑنے کے لیے بھیجا اللہ نے، کہ ان کو ختم کرو، آلات لہو و لعب کو توڑ دو، ختم کرو، ان کے توڑنے کے لیے اللہ نے مجھے ہدایت بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے باسنی رحمتن و ہدی للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا اور اللہ نے مجھے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے جس طرح بتوں کو، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے نکالنے کے لیے بھیجا، اسی طرح اللہ نے مجھے لوگوں کو گانے سے دور رکھنے کے لیے بھیجا، آلات لہو و لعب سے دور رکھنے کے لیے بھیجا۔ اور پھر سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ نے عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے صفات کا ذکر بیان فرمایا کہ عباد الرحمن کون ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ ساری صفات بیان کی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں جو زمین پر بڑے ہلکے پھلکے تواضع عاجزی ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک صفت، ایک کوالٹی ان کی کیا بیان فرمائی؟ لا یشہدون الزورا، یہ گناہ کے کاموں پہ نہیں آتے، یہ جھوٹ پر نہیں آتے، یہ گناہوں کے کاموں کے قریب نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب یہ کہیں ایسا آمنا سامنا ہو جائے برائی کا تو یہ شریف بن کر شرافت کے ساتھ ان کو اگنور کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، برائی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، یہ حصے دار نہیں بنتے، یہ اس میں شریک نہیں ہوتے، یہ اس کا پارٹ نہیں بنتے، بلکہ یہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، ان کو موسیقی کی کوئی ایسی آواز محسوس ہوئی، آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب یہ لغو و لعب کہیں نظر آتا ہے، کہیں ہوتا ہے تو یہ شرافت کے ساتھ خاموشی سے گزر جاتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کئی دفعہ بندے کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کہیں جانا پڑ گیا،
کسی ایسی محفل میں بیٹھنا پڑ گیا، کوئی ایسا سامنا ہو گیا، کسی ایسے آفس میں جانا پڑ گیا، کسی ایسے بندے کے پاس، کسی ایسی گیدرنگ میں جانا پڑ گیا جہاں پہ وہ لوگ لہو و لعب میں مشغول ہیں۔ علماء نے کیا لکھا ہے، اگر آپ کو کسی نے انوائٹ بھی کر رکھا ہے، اگر تو آپ سربراہ ہیں، ایسی آپ کی اسٹیٹس ہے کہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو کاپی کرتے ہیں، آپ کا جو وہ نقش قدم پر چلتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی لہو و لعب کی مجلس ہو تو آپ اس کو چھوڑ کر کے آ جائیں، آپ اس کو چھوڑ کر کے آ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجلس میں ایسے بیٹھے ہو کہ اس کو اگنور کرو، اس کو اگنور، دل سے اس کو برا جانو، اس کی طرف دھیان نہ دو، توجہ نہ دو، اس کی طرف آپ متوجہ نہ ہو، اپنا کام میں لگے رہو، اپنی گفتگو کرتے رہو، اپنی باتوں میں لگے رہو، تاکہ آپ کے کانوں میں وہ لہو و لعب کی آوازیں نہ آئیں، وہ موسیقی، وہ گانا وہ آپ کے کانوں میں نہ پڑے۔ اور اسی طرح کوئی بھی برائی کی محفل ہے، آپ اس کا پارٹ نہ بنیں، آپ اس کا پارٹ نہ بنیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ہماری آیات کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہماری آیات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی نیچ کلمے کہہ رہے ہیں، آپ ان سے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں۔ تو ایسی مجلس ہے جہاں پہ تنقیدی انداز میں دین کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، جہاں پہ طعن و تشنیع کے انداز میں دین کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، آپ اس مجلس کو، اس محفل کو، اس گیدرنگ کو اوائڈ کریں، تا وقت ہے کہ ان کا ٹاپک چینج نہ ہو جائے، وہ کسی اور ٹاپک پر نہ آ جائیں۔ تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور موضوع میں چلے جائیں۔ آپ ایسے لوگوں کا پارٹ نہ بنیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، قرآن کریم نے ہمیں ان سے منع کیا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور معروف روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اِذَا اتَّخَذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ وظهرت القينات والمعازف في المساجد وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا، کہ جب اذا اتخذ الفيء دولا، جب مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جائے گا، والامانت مغنما، اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، ہر کوئی امانت کو ہڑپ کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دین کے علاوہ تعلیمات حاصل کی جائیں گی، دین نہیں سیکھا جائے گا۔ آج دیکھ لیں ہماری آبادی کا ریشو کیا ہے اور اس میں دین سیکھنے والی پرسنٹیج کیا ہے، دین سیکھنے والے کتنے ہیں، اور آیا دیندار جو ہیں اس میں حقیقی دیندار کتنے ہیں، ان میں دین کتنا ہے، مسلمان ہیں ان میں اسلام کتنا ہے، ان میں قرآن کتنوں نے سیکھا ہے، قرآن کتنے صحیح پڑھ سکتے ہیں، ان میں نماز کتنے صحیح پڑھ سکتے ہیں، مسلمان ہیں، ان میں عبادت کتنے کرنے والے ہیں، نماز کتنے پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے کتنے ہیں، روزے رکھنے والے کتنے ہیں، یہ ہم اس کا پرسنٹیج کر سکتے ہیں۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اس کے علاوہ ہر فن ہمارے پاس ہے، ہر ڈگری ہمارے پاس ہے، ہر تعلیم ہمارے پاس ہے، ہر چیز کی ہمیں کلاسز دی جاتی ہیں، میوزک کی ہمیں کلاسز دی جاتی ہیں، گانے بجانے کی کلاسز دی جاتی ہیں، ڈھول بجانے کی اور گٹار کی، اور ہر چیز کی کلاسیں، ہر چیز کی پریکٹس ہوتی ہے سوائے دین کی پریکٹس کے۔ دیکھیں کتنا پرسنٹیج ہے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کے علاوہ بڑا کچھ ہے، بہت کچھ آتا ہے، سارا کچھ ہے ہم دین کے علاوہ، دین کے علاوہ ہم سارا کچھ ہیں۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی عورت کی بات کو مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست کو قریب کرے گا، اس کو گلے لگائے گا، اس کو حق کرے گا، اس سے ملے گا، اس کے ساتھ پارٹیاں ہوں گی، اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ ہوگا، اس کو ٹائم دیا جائے گا، پوری رات اس کے ساتھ بیٹھے گا، پورا دن دوستوں میں رہے گا۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ سے دور بھاگے گا، نہ باپ کے لیے ٹائم ہے، نہ باپ کے لیے کوئی کمپنی ہے، نہ باپ کے ساتھ کوئی گپ شپ ہے، کچھ نہیں، بس باپ اپنے کنارے پر، اپنے کمرے میں، اپنے کونے پہ، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ أَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ
اور ایک جو اس آیت آج کے اس سے متعلق وظہرت القینات والمعازف کے ڈھول دھمال گانے بجانے عام ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ہماری انسٹیٹیوٹ، کون سا ادارہ، کون سا فنکشن، کون سی پارٹی، کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری ان گانوں بجانوں سے خالی ہو؟ کون سی چیز خالی ہماری؟ شادیوں پہ دیکھ لیں، شادیوں پہ دیکھ لیں، شادی کا باقی انتظام ایک طرف ہے اور ہمارے ڈی جے کا انتظام ایک طرف ہے۔ ہمارے یہ انتظام ہمارے ترجیحی بنیادوں پر ہیں، گانوں کا انتظام، گلوکاروں کا انتظام، بڑے سے بڑا گلوکار اپنی گائیکی، بڑے سے بڑا سنگر اپنی جو ہے وہ سنگنگ کرے گا، اپنا گانا سنائے گا۔ شادی کو اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے جب تک ڈھول نہ ہو، کوئی کھانا اس کے بغیر پورا ہی نہیں ہے جب تک گانا نہ ہو، کوئی فنکشن اس کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہے، کوئی کلاس اس کے بغیر پوری نہیں ہے جب تک گانے کی کلاس نہ ہو، میوزک کی کلاس نہ ہو، ڈانس پارٹی نہ ہو، اس کے بغیر کالج، یونیورسٹی، اس کے بغیر ادارہ ہی نہیں ہے۔ میوزک ٹیچر آ چکے ہیں، میوزک کی تربیت دیں گے، تمہیں میوزک سکھائیں گے، تمہیں تھرکنا ناچنا گانا سکھائیں گے، تمہیں ڈھول والے اب جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہیں، اب وہ ہنر والے ہیں، اب وہ فنکار ہیں، ڈھول والا اب وہ سٹار ہے، گانے والا اب وہ سنگر سٹار ہے، اب ڈھول والا سٹار ہے، اب ناچنے والا سٹار ہے، باقی سارا ایک طرف رہ گیا۔ جب سارا کچھ ہی وہی ہے تو وہی چیزیں ہمارے اندر آئیں گی، جس کو ہم پریفر کریں گے وہی آئے گا، جس پر ہمارا پیسہ لگے گا، جس پر ہماری جو ہے وہ رقم خرچ ہوگی، جس پر ہماری ترجیحات ہوں گی وہی عام ہوگا۔ شادیاں دیکھ لیں، انتہا درجے کی بےہودگی، انتہا درجے کی، کہہ لیں کہ عورت مرد اکٹھے ہیں کوئی پرواہ نہیں، بے حیائی ہے کوئی پرواہ نہیں، جیسے شادی ہماری کوئی عبادت سے خالی۔ شادی ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، شادی عبادت ہے، اسی وجہ سے اس میں ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر نے سنت کہا اس کو کہ مسجد میں ہونی چاہیے، اصل تو نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن ہماری خرافات کی وجہ سے آج کل وہ مسجد میں بھی نہیں ہو سکتا، نکاح مسجد میں بھی نہیں ہو سکتا، جتنی ہم خرافات کرتے ہیں، جتنا ہم نے نکاح کے ساتھ سلوک کر رکھا ہے۔ نکاح میں خطبہ ہوتا ہے، وہ عبادت ہے، نکاح میں آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ عبادت ہے، نکاح میں احادیث پڑھی جاتی ہیں، وہ عبادت ہے۔ نکاح ایک مسنون عمل ہے، لیکن ہم نے نکاح کیا سمجھا ہوا ہے؟ ناچنا گانا، ڈھول بجانا، عورت مردوں کا ڈانس کرنا، شرابیں پینا، یہ سارا کا سارا شادی کا نکاح کا کنسیپٹ ہو چکا ہے۔ عمومی طور پر ایسے پیسز ابھی بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، دین والے اور جن کے اندر اللہ نے رمق رکھی ہے وہ اچھے لوگ بھی ہیں، جن کی شادیاں سادہ ہوتی ہیں۔ سادگی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کھانا پینا نہیں دیتے، کھانا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں 2 دسمبر کی بات ہے، بلکہ 2 شادیاں ایک رات میں نے اٹینڈ کی ہیں، اور اعلیٰ کوالٹی کی۔ ایک تو ہمارے یہاں پہ ہی تھی، بالکل اعلیٰ کوالٹی، کھانا بھی ہر چیز A1 اعلیٰ سے اعلیٰ جسے کہتے ہیں معیاری، اور الحمدللہ شادی بھی قابل رشک تھی۔ کس لحاظ سے؟ پیسہ لگا ہو اس لیے نہیں، وہ تو الحمدللہ سارے لگاتے ہیں، ہر کوئی زور لگاتا ہے ایڑی چوٹی کا۔ وہ کس لحاظ سے؟ مردوں کا انتظام الگ، عورتوں کا انتظام الگ، کوئی ایک گانے کی ایک ذرے کی بھی آواز نہیں، خاموشی، ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ مجال ہے کوئی ایک گانا، ڈھول دھمال، کوئی خرافاتی کچھ۔ اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہوئی، بڑی خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا کنسیپٹ ہے کہ بغیر گانے کے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ آپ پیسہ لگائیں، آپ نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، آپ کے پاس اللہ نے دیا، لگائیں۔ ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی بیٹے کی خوشی کرے، پیسہ لگائیں، کھانا کھلائیں، لوگوں کو اچھا کریں، سرو کریں، بہت اچھی بات ہے جتنا اللہ نے دے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ 5 کروڑ لگائے، اس کے لیے وہ نارمل سی بات ہو، کوئی اسراف نہیں ہو، اور ہو سکتا ہے ایک بندہ 5 لاکھ بھی لگائے، اس کے لیے وہ بھی اسراف ہو، کیونکہ اس نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے پکڑ دھکڑ کر کے وہ سارا شو آف کیا، اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ بھی اسراف ہو۔ لیکن ایک کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، اتنا اس کے پاس جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، 5 کروڑ بھی لگائے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں، اس کو تو ٹھیک ہے لگاؤ، کھانے کھلاؤ، الحمدللہ اس طرح بھی اچھا ہو سکتا ہے انتظام، اور الحمدللہ ہوا۔ ایک دوسری شادی تھی، بالکل یہی سیم، کوئی گانا دھمال ڈھول سارا، اور یہ نہیں کوئی عام شادی تھی، کوئی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کا شکر سارا کچھ وہاں پہ تھا، بڑے بڑے ایلیٹ کلاس لوگ موجود تھے وہاں پہ، لیکن کوئی گانا مجال ہو، الحمدللہ بڑے
پیارے اور آسان طریقے سے ایسے بھی شادی ہو سکتی ہے، اور بلکہ بڑے لوگوں کو ایسی شادی کرنی چاہیے تاکہ نیچے لوگ جو ہیں وہ بیچارے احساس کمتری کا شکار، چھوٹا تو بیچارہ کاپی کرتے کرتے مر جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ، وہ تو کر سکتا ہے بھائی، وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ فلاں بڑا اچھے کام کرے گا تو نیچے والوں کو اچھا میسج جائے گا، وہ پھر ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگائے گا، وہ گانے بجانے میں وہ جو ہے وہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرے گا۔ تو بڑے لوگ جب ایک ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں تو وہ چھوٹوں کے لیے پھر اسی کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر بڑے نے ناچ گانے پہ 1 کروڑ لگا دیا تو چھوٹا تو پھر ناچ گانا ضرور کرے گا، بھلے اسے جو مرضی کرنا پڑے گا۔ تو ایسے بھی شادی ہو سکتی ہے، ایسے بھی بیٹی رخصت ہو سکتی ہے کہ جب ہم پہلے دن ہی اس کو خطبے میں، قرآن کی آیت میں، حدیث کی روشنی میں اور پیارے پیغمبر کے سنت طریقے کے ساتھ رخصت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی شادی کا پہلا دن ہی بابرکت ہوگا اور وہ برکت والی چلے گی انشاءاللہ۔ اور جو پہلے دن ہی ہم سارا کچھ غل غپاڑ کر کے مکس کر دیں گے، وہیں پہ قرآن، وہیں پہ حدیث، وہیں پہ خطبہ، وہیں پہ جو ہے وہ ڈی جے، ناچ گانا، سنگر، ڈانسر، وہ سارا کچھ مکس ہو گیا، اب بتائیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ایسا ہی ہے، آپ دعوت کریں، لوگوں کو کھانے کے لیے بلائیں اور 10 ڈشیں آپ ایک پلیٹ میں مکس کر کے دے دیں، 10 ڈشیں بنائیں اور سارا مکسچر بنا کے دے دیں، تو کوئی ایسا پسند کرے گا؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ سارا غل غپاڑا ادھر اس سنت موقع پہ کر کے اس کو سارا جو ملیا میٹ کر دیتے ہیں؟ تو اس لیے کوشش کریں اپنی مبارک محفلوں کو ان گانے بجانوں سے خالی رکھیں، گانے بجانوں سے۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے ہمارے ہاں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی سے میرا انزائٹی کم ہوتا ہے، میرا ڈپریشن کم ہوتا ہے، موسیقی سے جو ہے میں گاڑی آسانی سے ڈرائیو کر پاتا ہوں، موسیقی سے جو ہے وہ میری جو ہے وہ کہہ لیں کہ تنہائی جو ہے وہ کل ہوتی ہے، تنہائی میں انجوائے کرتا ہوں، موسیقی سے میرا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، موسیقی سے میرا دماغ چلتا ہے، موسیقی سے میں کام صحیح کر پاتا ہوں، موسیقی سے میرا یہ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا میں کون ہوتا ہوں بنانے والا؟ آپ کون ہوتے ہیں روح کی غذا؟ روح کی غذا تو وہ بتائے جس نے روح کو پیدا کیا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ کافر لوگ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے؟ اے پیارے پیغمبر آپ ان کو بتائیں، قل ہی امر ربی، یہ امر ربی ہے، قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لطیف چیز ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ ہی دیتا ہے۔ روح اللہ کا حکم ہے، ہمیں کوئی نہیں پتا۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی، دنیا نے ہر قسم کا روبوٹ بنا لیا، ہر چیز کو اس نے کمپیوٹرائز کر دیا، ہر چیز کو اس نے ٹچ پہ کر دیا، ہر چیز کو اس نے ایک بٹن پہ کر دیا، ہر چیز کو اس نے سینسر پہ کر دیا، ہر چیز کو اس نے جو ہے وہ فیس جو ہے وہ سینسنگ پہ کر دیا، ہر سارا کچھ ہو گیا، لیکن آج تک کوئی روح پیدا کر سکا ہے؟ کوئی روح کا پتہ لگا سکا ہے؟ روح کی کوئی میئرمنٹ کر سکا ہے؟ روح کسی کے اندر ڈال سکا ہے؟ روح کسی سے نکال سکا؟ نہیں کر سکا۔ تو پھر کیا ہے؟ امر ربی ہے، اس کے غذا کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہی پتہ چلے گا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں ہی روح کا چین ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو گانا بجانا، یہ روح نہیں ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا تھا فلاں کہتا ہے روح کی غذا، موسیقی روح کی غذا ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا ہاں جیسی روح ویسی غذا، ناپاک روح ہے تو ویسی غذا ہوگی، پاک روح ہے تو ویسی غذا ہوگی، پاک روح کی غذا کبھی بھی موسیقی نہیں ہو سکتی۔ شیخ عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس طرح کا جملہ فرمایا کہ پاک روحوں کی غذا وہ تو قرآن ہے، وہ تو حدیث ہے، وہ تو پیارے پیغمبر کا، ہاں ناپاک کی غذا گانا ہو جو بھی ہو وہ پھر اس کی روح ہے۔ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے کہا جاتا ہے، تو جیسی روح ویسی غذا، وگرنہ دنیا میں کوئی طاقت، کوئی علم روح کو بتا نہیں سکا روح ہے کیا چیز ہے۔ روح کیا چیز ہے؟ ہماری کو بیالوجی بتاتی ہے روح کیا چیز ہے، اس میں کوئی اس کی ڈیفینیشن کی ہو یا اس کو بتایا ہو، اس کے کوئی حدود اربع بتلائے ہوں، اس کا کوئی اور چیز ڈسکس کی ہو، کوئی کیمسٹری بتاتی ہو، اور اسی طرح سے کوئی فزکس بتاتی ہو، یا اسی طرح کے سے ڈاکٹروں کے کسی علوم میں اس کو کسی نے ڈسکس کیا ہو، اناٹومی میں کسی نے، علم تشریح الاعضاء میں کسی نے اس کو ڈسکس کیا ہو کہ روح یہ چیز ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ میرا امر ہے، تو پھر اللہ اس کی غذا بتائے گا نا۔ مجھے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہماری غذا کس نے متعین کی؟ اللہ نے متعین کی۔
میں اور آپ، میری آپ کی غذا گندم ہے، میری آپ کی غذا جو ہے، کھانا ہے، چاول ہے، پکا ہوا گوشت ہے، دودھ ہے، یہ میری آپ کی غذا ہے۔ جتنا اچھے سے اچھا گھاس ہو ہم نہیں کھا سکتے، لکڑی ہم نہیں کھا سکتے، کانٹے ہم نہیں کھا سکتے، مردار ہم نہیں کھا سکتے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحہ وما اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں تمہاری غذا نہیں ہے، تمہاری یہ غذا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ ہم نے ترکاریاں اگائی، غلے اگائے، اناج اگائے، پھل اگائے، سبزیاں اگائی، زیتون اگائے، انگور اگائے، اناج اگائے، انار اگائے، یہ سارے کے سارے تمہارے لیے ہیں۔ اللہ نے ہماری غذا بتلائی، اللہ نے ہماری خوراک بتلائی۔ اور دوسری طرف جانور اللہ نے پیدا فرمائے، شیر پیدا کیا، تمہاری غذا کچا اور تازہ گوشت ہے۔ بیل بکری پیدا کیا، تمہاری غذا گھاس ہے۔ بعض جانور ہیں تمہاری غذا کیڑے مکوڑے ہیں، تمہاری غذا کانٹے ہیں۔ اللہ نے غذا متعین کی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں غذا متعین کرنے والے؟ تو جب میں اور آپ اپنی روح کی اپنی غذا متعین نہیں کر سکتے تو ہم روح کی غذا کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ تو روح کیا ہے؟ روح امر ربی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا قرآن ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا نماز ہے۔ اس کی غذا تلاوت ہے۔ اس کی غذا روزہ ہے۔ اس کی غذا جو ہے وہ حج ہے۔ اس کی غذا عمرہ ہے۔ اس کی غذا جہاد ہے۔ اس کی غذا جو ہے وہ نیکی ہے، تقوی ہے، حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی ہے، یہ اس کی غذا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میری روح کی غذا موسیقی ہے تو مطلب اس کی روح بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ بیمار ہے۔ جس طرح بیمار بندے کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، اسی طرح سے بیمار روح والے کو قرآن میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کا جو ہے وہ تلاوت میں دل نہیں لگتا، اس کا روزہ رکھنے کو جی نہیں کرتا، اس کا حلال میں جی نہیں لگتا۔ وہ کیا ہے؟ اس کی روح بیمار ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اسی کو اپنی غذا بنانے کے اپنی روح کا علاج کیا جائے۔ اب اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو میٹھی چیزیں کڑوی لگتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میٹھا کھانا چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے بیماری کا علاج کرے تاکہ آپ کا ٹیسٹ پھر سے بحال ہو، آپ پھر سے اپنے جو ہے وہ ذائقے کو، اپنے ٹیسٹ بڈ کو جو ہے وہ دوبارہ بلڈ کر سکیں، دوبارہ اس کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں، اور آپ روٹین پر، نیچر پر، فطرت پر آ جائیں۔ تو اس میں میرے بھائیوں، مسلمان کی اور ایک مومن کی غذا، روح کی غذا، وہ جسمانی غذا ہو، روحانی غذا ہو، یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہے۔ گندے نالے کا پانی ہماری غذا نہیں ہے۔ اسی طرح موسیقی جو ہے وہ گندے نالی کے پانی سے بھی کہیں زیادہ بدبودار ہے، لہذا وہ ہماری روح کی غذا نہیں ہو سکتی، ہم اس کو اپنی روح کی غذا نہیں بنا سکتے۔ اگر گاڑی چلاتے ہو مجھے میوزک کا جی کرتا ہے، اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو واش روم نہیں آتا بغیر جب تک سگریٹ نہ پئیں، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے یا اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے؟ مطلب کیا ہے کہ وہ بیمار ہے بیچارہ، وہ معذور ہے کہ جب تک وہ قضائے حاجت نہیں ہوتی، فارغ نہیں ہوتا، جب تک سگریٹ نہ پی لے، مطلب کیا ہے؟ وہ بیچارہ معذور ہے، مجبور ہے، بیمار ہے۔ تو اس لیے خدارا اپنے بچوں کو اس سے پاک کریں۔ اپنے اداروں میں ہم اتنے بھاری بھرکم فیسیں دے دے کے لاکھوں روپیہ ان کو جو ہے وہ کہہ لیں ان پر حرام کر کے، اور ان کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو میوزک سکھایا جا رہا ہے، بچوں کے اندر کیا ہے جی؟ عشق بیدار کیا جا رہا ہے، وہ عاشقی پہ ان کو ابھارا جا رہا ہے، ان کے کپل بنائے جا رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ جوڑے بنائے جا رہے ہیں، ان کو عشق معشوقیاں۔ گانے سے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے وہ جانوری ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ اندر کا حیوان جاگتا ہے، وہ عشق معشوقی جاگتی ہے، وہ پھر بچی کے دماغ کو خراب کرتی ہے، وہ بچے کے دماغ کو خراب کرتا ہے۔ پھر یہ جا کے یہی والدین جنہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے اس کی جو ہے وہ میوزک کلاس پر اور اس کے ڈانس پارٹیوں پر پیسے لگائے، وہ انہی والدین کو کل کو جا کے وہ کورٹ میں کھینچتی ہے۔
کہ آؤ جی میں نے تو اس کو عاشق بنا لیا ہے، میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کے ساتھ بھاگ جائے گی یا والدین کو کورٹ میں لائے گی، اب وہاں بیچارہ والد روئے گا، ہاتھ جوڑے گا، ماں روئے گی، ہاتھ جوڑے گی، بیٹی خدا کا نہ ہے ہماری عزت رکھ لے، خدا کا نہ ہے بیٹا ہماری لاج رکھ لو۔ وہ بیچارہ محنتی اور محنت کرنے والا ساری زندگی اپنے کندھے جھکا دیے پیسے لگا لگا کر، اس کو بیچارے اب بیٹیوں کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں، خدا را ہماری عزت رکھ لو، کیوں سارے لوگوں کے سامنے ہمیں بدنام کر رہی ہو، کیوں اس نام نہاد عشق کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ سر کو ہماری ناک کو خاک میں ملا رہی ہو۔ اس کو پھر منتیں کرنی پڑتی ہیں، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں۔ اس باپ کو جس نے ساری زندگی اپنا خون پسینہ بہا کر کھلایا، آج پھر اس کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں۔ تو اپنی اولاد پر نظر رکھیں خدا را، ان موسیقیوں سے ان کو ایسی تنہائی نہ دیں کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، ایسی تنہائی بالکل نہ دیں کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتے نظر آئیں۔ یہ کوئی پیار نہیں ہے اولاد کے ساتھ، وہ اس کا کوئی بھی سوشل کنیکشن ہو وہ آپ کے علم میں ہو، وہ آپ سے پوچھ کر فیس بک اکاؤنٹ بنائے، واٹس ایپ بنائے اور انسٹاگرام بنائے اور ٹویٹر پر جائے، جہاں پر بھی جائے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اس کا اکاؤنٹ آپ کے واچ میں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی پیار نہیں ہے۔ میری بیٹی ہر باپ اپنی بچی کو فرشتہ سمجھتا ہے، اور ہوتی ہے باپ کی نظر میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن معاشرہ بڑا ظالم ہے، اس کو ایسا رہنے نہیں دیتا۔ معصوم بچی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر باپ کی چاہت ہوتی ہے اور اس کی بچی فرشتہ ہوتی ہے، لیکن یہ زمانہ بڑا، اس کا کردار بڑا خراب ہے۔ یہاں کے تو استاد بھی بڑے ظالم ہیں، یہاں کے تو ٹیچر بھی اپنی جو ہے وہ اپنے فرائض صحیح انجام نہیں دے رہے، یہاں کے دوست ظالم ہیں، یہاں کے محلے دار ظالم ہیں، یہاں کے رشتہ دار بھی ظالم ہیں، وہ بچی کو فرشتہ رہنے نہیں دیتے۔ تو اس لیے خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اپنے جو ہے وہ اس نظریے کو اور سوچ کو بدلیں کہ جب تک گانا نہیں چلے گا تو ہماری روح کو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، میرا آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، میرا ابا دنیا سے چلا جائے، میں اس کی قبر پر جا کر کوئی ڈانس میوزک کنسرٹ رکھوں گا یا وہاں پہ قرآن پڑھوں گا؟ اس کی روح کو فائدہ کیا چیز دے گی؟ اس پر فیصلہ کر لیں۔ اگر تو اس کو گانا فائدہ دیتا ہے قبر پر تو ٹھیک ہے، دنیا میں بھی سنیں۔ اگر ہمیں قبر پر مولوی صاحب بلانا پڑتا ہے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھنے کے لیے، اور دوسرے دن ہمیں قرآن خوانی کرنی پڑتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بخشش قرآن میں ہے، اس کی بخشش اسی قرآن خوانی میں اور فاتحہ پڑھنے میں ہے، تو یاد رکھیں اس کی زندگی بھی پھر اسی میں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں زندگی میں روح کی غذا گانا ہے، پھر قبر پہ بھی گانا گایا کریں، قبر پہ کنسرٹ کیا کریں، میوزیکل کنسرٹ ہونا چاہیے، وہاں پہ گلوکار آنے چاہیے، وہاں پہ سنگر آنے چاہیے جن کو تم لاکھوں کروڑوں گھنٹوں کا دیتے ہو، اور جو قرآن پڑھنے والے اس کو ترساتے ہو، اس کو جو ہے وہ 10,000 دیتے ہو موت پڑتی ہے، 20,000 دیتے ہو موت پڑتی ہے، تو ظاہر بات ہے گلوکار ہی پیدا ہوں گے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے والد میری ماں کی روح کو میوزک تسکین دے گا، وہ اس کی غذا ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر لیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر میوزک باعث نجات ہے تو زندگی میں بھی ٹھیک ہے، پھر میوزک ہو، مرنے کے بعد بھی میوزک ہو، اور اگر قبر پہ قرآن کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، فاتحہ خوانی کے لیے ہم باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، تو پھر فیصلہ کر لیں، زندگی میں بھی قرآن ہی کام آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔